السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز موقر علماء کرام، مہمانان خصوصی، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، عزیز بچوں، دنیا جب سے بنی ہے اور جب سے اس دنیا میں انبیاء اور رسل کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی ایلچی، جتنے بھی قاصد اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا
یہی ایک دین تھا، یہی ایک مذہب تھا، مذہب اسلام۔ سارے پیغمبروں کا یہی ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج جو لوگ بٹے ہوئے ہیں مذہبوں میں، قرآن کریم کی ان کو یہی دعوت بھی ہے، اتحاد ملت کے حوالے سے قرآن یہی دعوت دیتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب سے کہہ دو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بڑھ کر اتحاد کی دعوت اور کون دے سکتا ہے؟ اجتماعیت کی دعوت اور کون دے سکتا ہے؟ ہم تو اپنوں کو ایک نہیں کر پا رہے ہیں، قرآن کریم نے تو دوسروں کو بھی دعوت دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے اعلان کروایا ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ صرف میرا ہی کلمہ نہیں ہے اور اس کو میں ہی لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے پاس جو پیغمبر آئے تھے، تمہارے پاس جو نبی آئے تھے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے نبی کہہ دو، بول، اعلان کر دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ کلمہ تھا اور اس کلمے کی بنیاد پر اجتماعیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ لوگ الگ الگ خداؤں کے اور الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے اور الگ الگ مورتیوں کے اور الگ الگ مقامات پر جانے کے عادی کیوں بن گئے ہیں اور ان کے پجاری کیوں بن گئے ہیں، جبکہ سب کا کلمہ ایک ہے۔ ایک اللہ کے نام پر تو سب کو متحد ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، تلاوت میں نے جو کی ہے جو آیت، وہ اسلام کے تعلق سے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کیوں پسند کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، جتنے بھی نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کا یہ دین رہا ہے اسلام، اور سب کی یہی دعوت رہی ہے اسلام۔ آج اس اسلام کی شکل کچھ بگڑی سی نظر آتی ہے، وہ ایک الگ وجہ ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اسلام وہ ہے جو کتاب اللہ کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو ابھی چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو ابھی چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ظلم ہے اپنی طرف سے رائج کرتا ان رسومات کو اسلام کا نام دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں وہ قرآن پر۔
پر، ظلم کرتے ہیں وہ اسلام پر، ظلم کرتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، کوئی دوسرا مذہب سویکار کرے گا، ایکسپٹ کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین، وہ دھرم، وہ مذہب، وہ راستہ ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب اگر تم اختیار کرو گے تو جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن کون سا اسلام؟ سارے لوگ تو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہی اسلام ہے۔ کسی شخص سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، یا ہم جو ہے وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے؟ سبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ کون سا اسلام، کس اسلام سے میں، کون سا اسلام میری نظر میں پسندیدہ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تمہارے اسی دین سے میں راضی ہوں۔ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس دین سے اللہ راضی ہے۔ اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہاری اسی دین اسلام سے راضی ہوں۔ ہر انسان غور کرے، نبی نے ہمیں جو صاف اور شفاف دین دیا تھا، کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ نبی کی کسوٹی پر رکھتے جائیے اور اسلام کا جائزہ لیتے جائیے۔ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد کبھی ماتم کیا ہے تو ماتم کرنا اسلام، نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں بھی شریک رہے۔ 70 صحابہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل ہیں۔ 70 صحابہ شہید۔ اگر نبی اکرم نے کبھی کسی صحابی کا ماتم کیا ہے تو ماتم کرنا اسلام، نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا اسلام۔ نبی اکرم نے اگر کسی کی شہادت پر تعزیہ بنایا ہے تو بنانا اسلام، نہیں بنایا ہے تو نہیں بنانا اسلام۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد کبھی اپنے گھر پہ بیٹھ کر کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا ہو, قرآن خوانی کرائی ہو, ایک ایک پارا دیا ہو اور بخشوایا ہو تو قرآن خوانی کرانا اسلام, اور اگر ایسا نہیں کیا تو نہیں کرانا اسلام. نبی اکرم کی 3 بیٹیاں نبی اکرم کی زندگی میں انتقال کر گئیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم. اگر نبی اکرم نے کبھی کسی صحابی کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہو یا خود پڑھ کے بخشا ہو تو قرآن خوانی کرنا میرے بھائیو اسلام, اور اگر ایسا نہیں کیا تو نہیں کرنا اسلام. نبی اکرم کے 3 بیٹے اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں. قاسم کا انتقال ہو گیا, عبداللہ کا انتقال ہو گیا, ابراہیم کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم نے کبھی ان پر قرآن خوانی کی ہو یا کسی صحابی نے کیا ہو تو اس قرآن خوانی کرنا اسلام, نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا اسلام. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھیے ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے جائز کے ناجائز, ابھی ہم نے فتوی نہیں دیا جائز و ناجائز, لیکن صبح چائے کی ہوٹلوں میں باتیں ہوں گی, مولوی دیکھو الٹا سیدھا بول گیا. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ جائز و ناجائز, یہ اسٹیج پہ بہت بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے یہ فتویٰ دیں گے, ہم فتویٰ نہیں دیں گے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نبی نے اگر ایسا کیا ہے, خدیجہ کے انتقال پر قرآن خوانی کی ہے تو کرنا اسلام, نہیں کیا ہے تو نہ کرنا اسلام. اب یہ تو تم دیکھ لو, مولویوں سے پوچھ لو, کوئی ثبوت لے لو, اگر مل جائے تو ہمیں بھی بتا دو. میرے باپ مریں گے ہم بھی قرآن خوانی کرائیں گے, یہ تو اچھی چیز ہوگی. میرے بھائیوں ذرا سوچو, ابھی ہم نے حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دیا, جائز و ناجائز کی ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کہی, اور نہ میں کہہ رہا ہوں. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں اگر کیا ہے تو اسلام, نہیں کیا ہے تو نہ کرنا اسلام. یہ تو ہمیں کتاب بتائے گی قرآن, یہ تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بتائے گی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمتیں پوری کر دی, اور تمہارے اسی دین اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں. اللہ اس اسلام سے راضی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا تھا. اللہ اس اسلام سے راضی نہیں ہے جو آج ہم جیسے اور ہمارے جیسے کٹ ملا دے رہا ہے. اللہ اس اسلام سے راضی نہیں ہے, اللہ اس اسلام سے راضی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اور تمام چیزوں کو اسی کسوٹی پر رکھ کے چلے آنا. اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ نے جب قبر پر ان کو مٹی دی ہے تو قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی یا نہیں؟ اگر دی ہے تو دینا اسلام, نہیں دی ہے تو نہیں دینا اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی, اور نبی کے بعد صحابہ کرام بھی اذان دیا کرتے تھے. اذان سے پہلے یا اذان کے بعد سلام پڑھتے تھے یا نہیں؟ اگر نبی نے پڑھا ہے تو اسلام, پڑھنا اسلام, نہیں پڑھا ہے تو نہیں پڑھنا اسلام. اگر اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صحابہ نے پڑھا ہے تو پڑھنا اسلام, نہیں پڑھا ہے تو نہیں پڑھنا اسلام. ان تمام چیزوں کو اسی کسوٹی پر رکھ کے چلو, اسی کسوٹی پر رکھ کے چلو. اصلیت کیا ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. تمام چیزوں کو اسی کسوٹی پر رکھتے جاؤ اور رزلٹ نکالتے جاؤ. بس اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے. اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین رسالت ہے. اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین روحانیت ہے. اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین مساوات ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی صرف دین عدل ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی صرف دین التقوی ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی دین فکر آخرت, آخرت کی صحیح فکر دلانے والا دھرم اور مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی دین رحمت ہے.
اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی دین السہل، آسان اور نرم دین ہے۔ میں نے یہ تمام خصوصیتوں کا تذکرہ تو کر دیا ہے، لیکن ثبوت کے طور پر بھی آپ کو کچھ چیزیں میں دیتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے اندر مساوات کے ساتھ ساتھ چھوت چھاٹ بھی ہے، عدل کے ساتھ ساتھ بے انصافی بھی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، رسالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھنڈن بھی ہے۔ اور اس کی ایک ایک مثال میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اسلام دین توحید ہے، ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جتنا اسلام نے لوگوں کو مائل کیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں کیا ہے۔ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہندو دھرم توحید کی دعوت دیتا ہے، لیکن شرک بھی ہے۔ توحید کیا ہے دیکھیے، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری ریشا، یہ یجروید کا منتر ہے۔ یاچنا کے معنی سنسکرت کے اندر ہوتے ہیں مانگنا، مصدر ہے مانگنا، اور یچتی امپیریٹو سینٹینس ہے، مانگو، یو دو بار آ رہا ہے، یو اس سے، یچتیو یو مانگو اس سے، وہی تو ہے، یچتیو یو مانگو اس سے، وہی تو ہے، پممہ جو تمہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، پممہ جو تمہاری جھولیوں کو بھرتا ہے، مانگو اس سے، وہی تو جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ نستسما توحید دیکھیے، نستسما دیوی شوری ریشا، نستسما نہیں ہے کوئی دوسرا، دیوی شو دیوی دیوتا جو دے سکے تمہیں ری ریشا، شیئن کے معنی میں ری ریشا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو دے سکے تمہیں کچھ بھی۔ منتر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مانگو اس سے، وہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ یہ ہے توحید ہندو دھرم کے اندر۔ ایک ایک شبد کی میننگ بتائیے، آسارام بابو بھی نہیں بتائے گا، بابا رام دیو بھی نہیں بتائے گا، پول کھل جائے گی۔ ایک ایک لفظ کا، یچتی مانگو اس سے، یو دو بار، وہی تو ہے، مما سب کچھ دینے والا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوشو دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ دیکھ رہے توحید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ صبح اٹھو تو اپنے باپ کے پیر چھو، اس لیے کہ وہ بھگوان سمان ہے، یہ شرک بھی ہے۔ اب باپ اگر بھگوان ہونے لگے تو پوچھو، بہت سی اولاد اپنے باپ سے پریشان ہے، اس لیے کہ وہ صبح جاتا اور شام کو شراب پی کے گھر پہ آتا ہے، اب صبح اٹھ کے پیر چھو اس کے، اس لیے کہ وہ بھگوان سمان ہے۔ ارے بھگوان بھی کبھی شراب پیتا ہے؟ کسی کا باپ چور ہے، اب وہ بھی اس کے پیر چھوئے، ارے بھگوان بھی کبھی چوری کرتا ہے؟ کوئی زناکار ہے لیکن تمہیں پیر چھونا اس لیے کہ بھگوان سمان ہے، یہ شرک بھی ہے۔ اور بہت بڑا شرک ہندو دھرم کے اندر منوسمرتی کے 14ویں ادھیائے میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہر ایک کو پرسن کرو، ضروری ہے، ضروری ہے، اور ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا پرسن ہو سکتا ہے، دو نہیں، اور سب
ربوں کو پرسن کرنا، خوش کرنا انوار ہے، ضروری ہے. یدی ایک بھی ناخوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو اور ایک دن میں ایک کو خوش کرو. ایک دن میں 2 کو چاہو راضی کر لیں تو نہیں ہوگا. ایک دن میں ایک ہی چلے گا، 2 نہیں. تو اب کتنے دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے؟ 33 کروڑ دن. اور آگے کی جملے دیکھو، اگر ایک بھی ناخوش رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. اب 33 کروڑ دن آدمی لائے کہاں سے؟ تو اکثر ہم باپو کی دھرمی ہو کر مریں گے اور بابا رام دیو کی. کوئی دھرمی ہو کر مرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ 33 کروڑ دن ہے کس کے پاس؟ کون زندہ رہتا ہے 33 کروڑ دن تک؟ زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، اتنا بڑا شرک بھی بھرا پڑا ہے. اس لیے ہندو دھرم دین و توحید نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس دھرم کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک پایا جائے وہ کبھی دین توحید نہیں کرا سکتا. ماں کو دیوی کا درجہ دے دیا، باپ کو بھگوان کا درجہ دے دیا. لیکن اس کے برعکس عیسائی کو دیکھو، عیسائی میں بھی توحید ہے، عیسائی دھرم میں بھی توحید ہے. ذرا ایک ایگزامپل پر غور کیجیے. دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون. بائبل رول نمبر 5. وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں. There is no God, but God is only one. ایک ہی ہے، دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. وداؤٹ سیکنڈ، دوسرے کے بغیر ایک ہی ہے وہ. He is alone. وہ اکیلا ہے. He has no father and he has no mother. اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. دیکھیے توحید کتنی زبردست ہے بائبل میں. وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں. He is alone. وہ اکیلا ہے. He has no father and he has no mother. نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. اتنی زبردست توحید ہے بائبل کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. شرک کیا ہے؟ دیکھیے، I will pray the Father, he shall give thee another comforter. میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. جیسس کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ سے، اپنے پتا سے دعا کروں گا، پرارتھنا کروں گا. دیکھیے اللہ کو اپنا باپ کہہ دیا. I will pray the Father, میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. He shall give thee another comforter, کہ وہ تمہیں دوسرا رہنما دے، دوسرا رہبر دے. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس دنیا کا شہزادہ آنے والا تھا. پرنس آف دس ورلڈ کم. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. His name will be Ahmad. اس کا نام احمد ہوگا. وہ اس دنیا میں آئے گا اور وہ میرے بعد آئے گا. وہ میرے بعد آئے گا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی پشٹی کرتا ہوں. وہ کتاب صحیح ہے اور آسمانی کتاب ہے. اس کتاب کو حضرت موسیٰ لے کر آئے، صحیح ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں ایک ایسے رسول کا جو میرے بعد آئے گا. خوشخبری سناتا ہوں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا. میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا. میں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہاں کیا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ باپ. I will pray the Father. اور تھوڑا سا 10 لائن آگے پڑھو گے، اس کے بعد والی لائن دیکھیے بڑی خطرناک. اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے. 1/3 3/1. ایک 3 ہے 3 1. ہم کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر. ایک 3 اور 3 1 ہے.
اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، ایک تین ہے، تین ایک ہے۔ یہ شرک ہے عیسائیت کے اندر بھی، ہندو دھرم کے اندر بھی بٹوارے ہو گئے۔ دنیا کو بنانے والا اور برہمن کا رچیتا اور رچناکار برہما کہلایا، پالنے والے کا نام وشنو کہلایا، موت دینے والے کا نام شیو، شنکر یا مہادیو کہلایا۔ دنیا بنانے والا الگ ہے، پیدا کرنے والا الگ ہے، موت دینے والا الگ ہے۔ یہ شرک بھی ہے۔ اس لیے نہ عیسائیت دین توحید ہو سکتی ہے، نہ ہندو دھرم دین توحید ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے، کوئی دوسرا دین ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کیونکہ اسلام صرف دین توحید ہے۔ اور اسلام دین توحید کیسے ہے؟ دیکھیے اس میں شرک نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ بات ہی ختم کر دی، کس سے مانگو؟ مجھ سے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ والی کوئی بات ہی نہیں کہی، ڈائریکٹ کا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ نہیں صاحب ہم گناہ گار ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا میری، اس لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ پڑھیے مسلم شریف کی حدیث میرے بھائیوں، جس نے 99 قتل کیے تھے، اور کسی عالم سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا اچھا 900 چوہے کھا کے بلی چلی آج کو، 99 قتل کرنے کے بعد تو اب امید رکھتا ہے کہ حق نہیں ہوگی تیری بخشش۔ اس نے کہا جب بخشش ہی نہیں ہونا تو کیوں بچے گا؟ نکالی اور پوری گنتی پوری کر دی، 100، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پوچھو ان علماء سے، رب کی رحمت کی امید لے کر وہ بھی جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ ڈائریکٹ معاملہ تھا، کسی چوکھٹ پہ اور کسی آستانے پہ نہیں گیا تھا۔ تم اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں ہو کہ تم نے 99 مرڈر کیے ہو اور قتل کیے ہو۔ جب اللہ اس کی ڈائریکٹ سن سکتا ہے اور اس پر رحمت نازل کر سکتا ہے، اس کی مغفرت فرما سکتا ہے، تو ہماری ڈائریکٹ دعائیں قبول کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جائز دعائیں بیٹا بیٹی کی کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری فریاد سنوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ جیسے اس میں کہا گیا نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا ہے ہی نہیں جو تمہیں دے۔ اسی کو اللہ نے اس انداز میں کہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم۔ اللہ نے بھی منع کیا۔ اور کیوں؟ مجھے چھوڑ کر دوسرے کو مت پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، وہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا اجتماع، سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کے سب مل جائیں، ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی کچھ لے کر ان کی ہاتھ سے چھین کر کچھ لے جائے تو یہ سب مل کر اس کو پکڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یستنقذوہ منہ، جو چیز لے کر وہ گئی ہے اس کو چھیننے کی بھی طاقت، اس کو واپس لینے کی بھی طاقت نہیں۔ ارے جو مکھی سے چینی کا ایک دانہ نہ چھین سکے وہ تیرے کاروبار میں نقصان کرے گا، تیرے کاروبار میں نہیں۔ اللہ نے کہا ذوق الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور۔ ہم مانگ رہے ہیں ہم بھی کمزور، جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، مخلوق کو پکار رہی ہے، اور بڑا
الفاظ دیگر میں یہ کہہ دوں بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، محتاج محتاج سے مانگ رہا ہے۔ آگے اللہ نے بڑے اچھے جملے کہے، مانگنا تو مجھ سے چاہیے، یہ قدر تو میری کرنی چاہیے، اس عزت اور قدر کے لائق تو میں تھا، لیکن یہ عزت اس نے میری نہ کر کے ان کی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ لائق تھا، جس کے وہ لائق تھا، اللہ کی وہ عزت نہیں کی جس عزت کے لائق وہ تھا۔ یعنی اللہ کا حق تھا اس سے مانگا جائے، انہوں نے اللہ کا حق چھین کر مخلوق کو دے دیا، اللہ کا حق مارا ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اس لیے اللہ نے کہا تم ظالم نے کیا۔ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میرے بھائیو، اتنی لمبی گفتگو کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام صرف دین توحید ہے، اسلام دین توحید ہے، اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب دین توحید کی دعوت دین توحید نہیں کہلا سکتا ہے۔ وہ توحید تو ہے دوسرے مذہب میں، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، اسلام کے اندر صرف توحید ہے، شرک نہیں۔ مسلمان کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ پکی قبروں میں لوگ جاتے، اسلام تو پکی قبروں کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تم بنا لو الگ بات ہے، لیکن دلیل نہیں ہے۔ پکی قبروں کو تو نبی اکرم نے مسلم شریف کی حدیث کتاب الجنائز کے الفاظ ہے، حضرت علی سے کہا تھا کہ جہاں تمہیں تصویریں دکھائی دیں اور پکی قبریں دکھائی دیں، تصویروں کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، اور پکی قبروں کو توڑ کر تم زمین کے برابر کر دینا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، پکی قبروں کو تو توڑ کر زمین کے برابر کر دینے کا حکم ہے اسلام کے اندر، پکی قبروں میں جو دفن ہے ان سے مانگنا اسلام کیسے ہو سکتا ہے، توحید کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام وہ پسند ہے اللہ کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دین توحید ہے۔ ایک چیز ہو گئی، چلیے مجھے بہت سی چیزوں پہ چلنا ہے۔ اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب دین توحید نہیں کہلایا جا سکتا، کہلاتا۔ اسلام ہی دین رسالت ہے، رسالت کا صحیح معنی اور مفہوم صرف اسلام نے بتایا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہے رسالت کا صحیح مفہوم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن رسول سے پہلے بھی آپ کچھ ہیں، اپنی حیثیت دنیا والوں کو بتا دو۔ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو تحیات میں بیٹھتے ہوئے رسول کی رسالت کا اقرار بعد میں کرتا ہے، پہلے رسول کی حیثیت کا اعتراف کرتا ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول ہیں۔ کسی نے یہ حق نہیں دیا، رشی منی مہاپروش پیغمبر ہر دھرم میں وجود پایا جاتا ہے ان کا، لیکن لوگوں نے ان کو انسانیت کے درجے سے نکال دیا ہے۔ دیکھیے آپ جینیوں کو لے لیجیے، جینی لوگ کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو۔ بدھسٹوں کو لے لیجیے، اور چلے جائیے نیپال میں لمبری کے علاقوں میں گوتم بدھ کا ایک مندر بنا ہوا ہے، جائیے اور دیکھ کے آئیے گا، آج بھی بدھ کی مورتی بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ بدھسٹ گوتم بدھ کو سب سے بڑا مہان پروش مانتے ہیں، لیکن گوتم بدھ کو انسانیت سے انہوں نے نکال کے بھگوان کا درجہ دیا۔ جینی مہاویر کو مانتے ہیں، لیکن مہاویر جی کو انسانیت کے معیار سے نکال کر انہوں نے بھگوان کا درجہ دیا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجیے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا ہی نہیں، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا مانا۔ یہودیوں کو دیکھ لیجیے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔
سکھوں میں چلے جائیے اور آج بھی سکھ گرو نانک جی کی مورتی دلی کے چاندنی چوک کے علاقے میں گرودوارے میں چلے جائیے اور سب سے بڑے مندر لوٹس ٹیمپل جو سب سے بڑا مندر ہے جو پنجاب کے اندر امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل آپ وہاں چلے جائیے گرو نانک جی کی مورتی اور مورتی کے نیچے آپ کو لکھا ملے گا گرو نانک بھگوان بھگوان گرو نانک سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہندو بھائیوں میں آ جائیے رام چندر جی اور کرشن جی اور ہنومان جی یہ کوئی بھی انسان نہیں رہے انسانیت سے نکال کر انہوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا رام کو بھگوان کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا اپنے اپنے قوم میں آنے والے ان مہان پرشوں کو جنہوں نے خود کہا مہان پرشوں رامم پروشم مست رام ایک انسان ہے یہ آج بھی والمیکی رامائن اور رام چرت مانس دونوں میں لکھا ہوا ہے اور کرشن جی گیتا میں خود کہتے ہیں کہ اہم پروشم استی میں بھی ایک تمہاری طرح کا انسان ہوں لہذا تم میری طرح کرتویہ کرو اچھے کرم کرو ان تمام بزرگوں نے اپنے آپ کو اس انسان ہی کہا ہے لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو انسانیت سے نکال دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو انسانیت سے خارج نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا بھی دیا اے نبی اعلان کر دو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم اے نبی کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں مثلکم بھی کہہ دو بشر صرف کہہ کر مت اٹھ جاؤ قل انما انا بشر میں ایک انسان ہوں اتنا مت کہو مثلکم بھی کہہ دو جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں جیسے تمہاری ناک ویسے میری ناک جیسے تمہارا چہرہ ویسے میرا چہرہ جیسے تمہارے دکان ویسے میرے دکان جیسے تمہارے دو ہاتھ ویسے میرے دو ہاتھ جیسے تم چلتے پھرتے ہو ویسے ہم چلتے پھرتے ہیں جیسے تمہارے دو پیر ویسے میرے دو پیر چلنے پھرنے میں اڑنے بیٹھنے میں لیٹنے سونے جاگنے میں کھانے پینے میں شادی بیاہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ہاں میں تم میں سب سے افضل ہوں یہ بشریت کا معیار نہیں ہے یہ تو مقام رسالت ہے یہ تو جناب محمد رسول اللہ کی افضلیت ہے میں تم میں سب سے بہتر ہوں افضل ہوں اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں میرے پاس اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے میرے پاس قرآن کا نزول ہوتا ہے اس لیے میرا مقام تم سے اونچا ہے یہ مقام اور مرتبے میں تو کون ہے جو اللہ کے رسول کو اپنے جیسا مانتا ہو یہ لڑائی تو مقام اور مرتبے کی ہے انسانیت کی لڑائی نہیں ہے انسانیت میں تو آپ ہمارے جیسے تھے لیکن مقام اور مرتبے کے اندر اگر کوئی یہ کہتے کہ جو ہمارا مقام ہے وہ نبی کا نعوذ باللہ میرے بھائیو وہ آدمی پہلے درجے کا جاہل ہے جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا مقام ہماری طرح تھا نہیں مقام اور مرتبے میں نبی اکرم بس اتنا ہی مختصر کہہ دیا جائے تو کافی ہے عرش پر اللہ ہے اور اللہ کے بعد اگر مقام اور مرتبے میں کوئی دوسری ہستی ہو سکتی ہے اللہ کے بعد اگر دوسرا مقام کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری کوئی نہیں بتائیے مقام اور مرتبے میں ہم نے کہا نبی کو اپنے جیسا مانا لیکن ہندوؤں کی طرح سکھوں کی طرح جینیوں کی طرح بدھسٹوں کی طرح ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکالنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے کبھی وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے نور من نور اللہ اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا جب ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ اللہ کے نور سے جو چیز پیدا ہوئی تو وہ چیز کھاتی کیسے پیتی کیسے چلتی کیسے دوڑتی کیسے شادی کیسے کرتی بھائی اللہ بھی نور ہے اور اس نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا اللہ تو کھاتا نہیں اللہ تو پیتا نہیں اللہ تو سوتا نہیں اللہ تو اونگتا نہیں اللہ کی تو شادی نہیں ہوئی اس کی تو بیوی نہیں ہے اس کا تو وہ تو نہ پیشاب کرتا ہے نہ پائخانہ اس کو ان تمام چیزوں کی حاجت نہیں ہے اگر اپنے نور سے اس نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا تو نبی تو چلتے بھی تھے دوڑتے بھی تھے کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے سوتے بھی تھے اور شادیاں بھی کی ہوئی تھی اور آپ کے بچے بھی تھے پیشاب بھی کیا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے بھی جایا کرتے تھے
جب یہ بات کہی جاتی تو کہنے لگتے کہ نہیں، بشر تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں۔ کیوں نبی کے بھی تو 2 ہی ہاتھ تھے؟ کیا تم نے غیر مسلموں کی طرح 10 ہاتھ والا اور 10 سروں والا سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہنے لگے تم سمجھتے نہیں ہو۔ میں نے کہا مجھے سمجھانے کی کوشش کرو، نبی کے باپ کا کیا نام تھا؟ کہنے لگے عبداللہ۔ پوچھا نبی کی ماں کا کیا نام تھا؟ کہنے لگے آمنہ۔ پوچھا نبی کے بیوی کا کیا نام تھا؟ کہنے لگے خدیجہ۔ نبی کے دادا کا کیا نام تھا؟ کہنے لگے عبد المطلب۔ پوچھا نبی کے چاچا کا کیا نام تھا؟ کہنے لگے ابو طالب۔ پوچھا نبی کے نوازے تھے کہ نہیں؟ جواب ملے گا ہاں، جب بیٹی تھی تو نوازے کیوں نہیں؟ حسن نوازا تھا، حسین نوازا تھا۔ میرا نبی کسی کا باپ تھا یا نہیں؟ ہاں تھا۔ زینب تھی بیٹی، زینب کا باپ رقیہ کا باپ، ام کلثوم کا باپ، فاطمہ کا باپ۔ میرا نبی باپ بھی تھا، میرا نبی بیٹا بھی تھا۔ میرا نبی قاسم اور عبداللہ کا باپ بھی تھا، میرا نبی عبداللہ کا اور آمنہ کا بیٹا بھی تھا، میرا نبی عبد المطلب کا پوتا بھی تھا، میرا نبی ابو طالب کا بھتیجا بھی تھا، میرا نبی حسن حسین کا نانا بھی تھا۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا جب سب کچھ تھا تو انسان کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے تو میرے باپ دادا کے زمانے سے یہی بتایا گیا، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ بس انسان نہ کہو، حسن حسین کا نانا کہو چلے گا، فاطمہ کا باپ کہو چلے گا، عبداللہ کا بیٹا کہو چلے گا، ساری رشتے لو چلے گا، لیکن انسان کہو گے تو نہیں چلے گا، گستاخ ہو جاؤ گے۔ اور گستاخی بھی اتنی بڑی کہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی ہو جاؤ۔ سب کچھ مانتے ہو لیکن انسان اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات کے وقت یہ جملے سکھلائے ہیں کہ لوگوں جب آپ تحیات پہ بیٹھو تو میری حیثیت کو یاد رکھنا، میرے مقام کو بھی یاد رکھنا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا مقام یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے میری حیثیت کو پہلے بیان کرنا، اس کے بعد میرے مقام کو بیان کرنا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اللہ کے بندے ہیں، پھر اس کے رسول ہیں۔ یہ مقام بیان کیا۔ آپ نے اپنے آپ کو انسانیت سے باہر نہیں نکالا۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ مسند احمد کے صفحات پر نظر ڈالیے تو یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ ایک شخص نبی اکرم کے پاس اپنے گاؤں کی کوئی شکایت لے کر آیا، اور گاؤں والوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ شکایت کر رہے ہو، جاؤ نبی اکرم سے کرو شکایت۔ اس نے کہا جاؤں نبی اکرم کے پاس۔ نبی اکرم کے پاس شکایت لے کر آ رہا ہے، سوچ رہا تھا میں کروں گا اللہ کے رسول سے شکایت، لیکن اللہ کے نبی کے پاس آیا اور جو ہی اس کی نظر نبی کے چہرے پر پڑی تو کانپنے لگا۔ ہاں اللہ کے نبی کے پاس آپ نے کہا کہیے کیسے آنا ہو؟ جی وہ میں اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر، اتنا دبدبا تھا نبی کے چہرے پر، اتنا جلال تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ دیکھ کر کانپ رہا۔ آپ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ جی آواز ہی نہیں نکل رہی اس کی، جیسے آج بہت سے لوگ نریندر مودی بلا لے کلاس میں لے تو آواز نہیں نکلے گی۔ اور جب بمبئی میں بال ٹھاکرے کے خلاف بول رہا تھا تو مولوی میرا پیر نوچ رہے تھے، تو بھی جائے گا جیل میں، ہم کو بھی پڑھوا دے گا۔ جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے سب میرا پیر نوچ رہے تھے، بند کرو۔ عجیب صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، اور ابن حبان کے صفحات میں منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو اپنے پاس کھینچتے ہیں اور اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، پھر دونوں کاندھے اس کے پکڑ کے ایسے بولو انی لست بملک
इन्नी लस्तु बिमलकिन अना इब्नु इमरातिन ताकुल कदीद। ये अल्फाज थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्यों डर रहे हो तुम मुझसे? क्यों थरथरा रहे हो मेरे सामने? इन्नी लस्तु बिमलकिन, मैं कोई बादशाह हूं? बादशाह का लफ्ज अपने करीब नहीं आने दिया। ये तो नारे चले थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो जुमले कभी भगवान के बारे में होता, हर हर महादेव, भगवान का वो जुमला उतार कर एक लैट्रीन और पेशाब पायखाना करने वाले इंसान को दे दिए गए। इंसानियत के सबसे बड़े कातिल को ये जुमले दे दिए गए। भगवान से वो जुमले छीन कर एक कातिल के लिए वो जुमले पेश किए गए। अब कहां जाओगे ढूंढने हमारे कातिल? अब कहां ढूंढने जाओगे? अब कौन सी अदालत में मुकदमा चलाओगे गुजरात के लोगों का? और कौन सी अदालत है हिंदुस्तान की जो बेकसूर मकतूल मुसलमानों के कातिल को ढूंढे? मुझे तो डर लगता है कि कुछ दिनों के बाद उस कत्ल का इल्जाम भी खुद मुसलमानों के सर न लगा दिया जाए कि ये इन्हीं मुसलमानों ने ही कत्ल किया था। ये सूरत हाल होगी। और तुम ये जलसे हो रहे हैं, इत्तेहाद मिल्लत, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, ये सब होते रहेंगे। चुनाव आएगा, हम वोट वही देंगे जहां हमने दिल बना रखा है। हम एक नहीं हो सकते। इस मर्तबा पहली मर्तबा ये नजारा देखने को मिला। पहली मर्तबा हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में पहली मर्तबा ये दिन देखने को मिला कि वो हरिजन, वो शूद्र जो कभी ब्राह्मण और पंडित को वोट नहीं देता था, उसका बटन भी दबा तो फूल के ऊपर दबा, उसका स्ट्रेंगर भी दबा तो कमल के ऊपर दबा। जो कभी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता था, इस मर्तबा वो भी एक होकर उड़ल गया। एक तरफा वोटिंग हुई, लेकिन मुसलमान इस हिंदुओं के इत्तेफाक और इत्तेहाद को देखकर भी इसकी अकल में नहीं आई बात, और नहीं बैठी इसके दिमाग में ये बात। और देख लीजिए, जो अंजाम देखना था वो देख लिया, जो होना था वो हो गया। मैं इस तरफ थोड़ा सा चला गया। आपको मालूम है कि इशारा मैं जरूर करूंगा थोड़ा सा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहा जाता था वो तो नाम के प्रधानमंत्री है, रिमोट तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के हाथ में है। सही बात थी, दुनिया जानती थी इस बात। और आज मैं आपको एक बात कह दूं, इस वक्त देश का जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री, वो नाम का प्रधानमंत्री है। इसका रिमोट कंट्रोल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के हाथ में है। कान के पर देखो, इसका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में। नरेंद्र मोदी बंदर है, ये नाचेगा जहां आरएसएस नचाएगी, ये डांस करेगा वहां जहां विश्व हिंदू परिषद डांस कराएगा। इसको मुसलमानों इस गलत फहमी में मत रहना, छोड़ दो। मेरे ऊपर 50 केस चलते हैं, एक और भुगत लूंगा मैं। ये तुम्हारे यहां जितने बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं ना, ये सब नेताओं को अपने यहां बुलाएंगे, पैसे लेंगे और वोट डलवाएंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। कोई मौलवी इनका जेल में जाते हुए देखा? नहीं जाएगा। पैसा मिलता है, बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड, बड़ी लंबी चौड़ी। लेकिन हमने तख्त और ताज के मालिक को जमीन पर फुटपाथों पे आते हुए देखा है। इस वक्त दिल्ली के इमाम साहब की हैसियत देख लो। लाख कहते हैं फला को वोट दो, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। अवाम के अंदर से अपनी पहचान खो दी है, निकल गई उनकी हैसियत मुसलमानों के दिलों से। इसलिए कि लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन पैसों पे बिकने वाला है और कौन कौन का सच्चा हमदर्द है। अब लोगों में इतनी समझ आ गई है, ये इंटरनेट का जमाना है, ये मोबाइल का जमाना है, ये कंप्यूटर का जमाना है। लोगों की खोपड़ियां जब कंप्यूटर बना सकती हैं तो कंप्यूटर से बढ़कर
کے باقی کام بھی کر سکتی ہیں. میرے بھائیوں آج سب لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں, اچھی طریقے سے جان گئے. تو نبی اکرم نے کبھی اپنے آپ کو انسانیت سے الگ نہیں نکالا ہے. سن لیجئے کیا کہا, کیوں ڈرتے ہو تم مجھ سے؟ انی لست بملک, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انی لست بملک, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. سنیے, اور خاص طور پر بڑی بڑی اور پکی قبروں پہ ماتھے پٹکنے والوں غور سے سنو. اللہ کے رسول نے کیا کہا, انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں. قدید گوشت کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں, بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں عرب میں, بڑے بڑے ٹکڑے, 5 کلو 6 کلو کا ٹکڑا کاٹا گوشت کا, اور اس میں نمک لگاتے تھے. نمک ایسے نمک لگایا, سالٹ نمک لگا کر اس کو دھوپ میں رکھ دیا سوکھنے کے لیے, تو سوکھتا رہتا تھا. جب سوکھ گیا, اس کا سارا پانی نچوڑ گیا اور سب سوکھ کر وہ خشک ہو گیا, تب اس ٹکڑے کو اٹھا کر وہ اپنے گھر میں رکھ لیا کرتے تھے. اور جب بھی ضرورت پڑی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آدھا کلو گوشت اس میں سے کاٹا اور پکا لیا. 250 گرام کاٹا اور پکا لیا. 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اسی گوشت کو وہ کھاتے تھے, یعنی اسی کو کہتے ہیں عربی میں قدیر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, کیوں ڈرتے ہو تم مجھ سے, کیوں کانپ رہے ہو میرے سامنے, کیوں تھرا رہے ہو؟ انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. یعنی جس کو تازہ گوشت بھی نصیب نہیں ہوتا تھا کھانے کو. کوئی اپنے آپ کو قیصر کہلاتا تھا, کوئی اپنے آپ کو کسرا, کوئی بادشاہ کہلاتا تھا تو کوئی شہنشاہ, کوئی حاکم کہلاتا تھا, اور ہندوستان کی زبان میں کوئی راجا کہلاتا تھا تو کوئی مہاراجا. راجا بھوج, راجا دشرت, راجا فلاں, یہ سب کے نام تھے کہ نہیں, ان کے لقب تھے. کوئی قیصر تو کوئی کسرا, کوئی بادشاہ تو کوئی شہنشاہ, کوئی راجا تو کوئی مہاراجا. یہ ان کے القاب ہوا کرتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ نے نہ بادشاہ کا لفظ اپنے قریب آنے دیا, نہ شہنشاہ کا لفظ اپنے قریب آنے دیا, نہ راجا کا لفظ اپنے پاس آنے دیا, نہ مہاراجا کا لفظ اپنے پاس آنے دیا. اور جو حاکم ہوتا تھا اس کے لیے اونچا تخت بنایا جاتا تھا, وہ اونچے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے, لوگوں کے مقدمے سنتا تھا اور فیصلے کرتا تھا. لیکن محمد رسول اللہ مدینے کی, مکے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی تخت اور تاج کے آپ مالک نہیں بنے. نہ کبھی سر پہ تاج رکھا, نہ کبھی تخت کی خواہش کی. وہی مسجد نبوی ہے, وہی چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے, اسی چٹائی پر نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد اسی چٹائی پر بیٹھ گئے, لوگ اپنے مقدمے لائے, نبی نے اسی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لوگوں کے مقدمے سنے اور وہی فیصلہ کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, نہ تخت کی کبھی ضرورت محسوس کی, نہ سر پہ تاج کی کبھی ضرورت محسوس کی. یہ تھا ہمارے نبی کا, ہمارے نبی کی سادگی, یہ تھی ہمارے نبی کی سادگی اور سنجیدگی. راجا اور مہاراجاؤں کا لفظ اپنے قریب نہیں آنے دیا. یا تو اشتہار دیکھیے, لمبے چوڑے القاب, حضرت دامت برکاتہ علامہ قبلہ, پتہ نہیں کتنے کتنے. کچھ دنوں کے بعد لگتا کعبہ اور لکھ دیں گے, کچھ دنوں کے بعد تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لکھ, علامہ, قادری, چشتی, رضوی, نقشبندی, سہربندی. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے یا پورے خاندان کا نام ہے, کون کون آ رہا ہے. اتنے لمبے چوڑے القاب لگا دیے جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی دیکھیے. آپ نے تمام القابوں سے پرہیز کیا, کوئی لقب اپنے قریب نہیں آنے دیا, بلکہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے رہے, لا تطرونی کما طرت النصارى, لوگوں مجھے حد سے آگے مت بڑھانا, مجھے حد سے آگے مت اہمیت دینا, مجھے حد سے آگے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. لوگوں سنو, انا عبداللہ ورسولہ, میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبداللہ ورسولہ, تو تم بھی مجھے صرف اللہ کا بندہ کہنا اور اس کا رسول کہنا, اس سے زیادہ مجھے مت بڑھانا. یہی میری حیثیت ہے, یہی میرا مقام ہے, اس سے آگے مت بڑھانا. اور ایک دلچسپ بات بتاؤں, کچھ لوگ ملک شام گئے, صحابہ. شام میں دیکھا ہے, یہ تو یہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں,
وہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جھک گئے، جھک گئے، جھک گئے۔ اب یہ صحابہ جب ملک شام سے لوٹ کر واپس آئے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیجیے مجھے ایک چیز کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیسی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ملک شام کے اندر کچھ لوگ، وہاں ان کا ایک بادشاہ ہے اور وہاں کے لوگ وہاں اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے۔